جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل المجموع اسم دل على آحاد مقصودة بحروف مفرده بتغیر ما اما لفظی كرجال في رجل أو تقديري كفلك على وزن أسد فإن مفرده أيضا فلك لكنه على وزن قفل فقوم ورهط ونحوه وإن دل على آحاد لكنه ليس بجمع إلا مفرد له۔ اچھا جی، افراد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں تھیں: مفرد، تثنیہ، جمع۔ تثنیہ گزر چکا۔ تثنیہ کسے بولتے تھے؟ جو دو پر دلالت کرے۔ تثنیہ کے بعد جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ تثنیہ کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب وہ شروع ہو گئے جمع کو بیان کرنے میں۔ سب سے پہلے جمع کی تعریف کی۔ کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے: نمبر ایک اس کی تعریف، نمبر دو اس کی قسمیں۔ یہ ہے ترتیب۔ تو جمع کو بیان کرنا تھا، سب سے پہلے تعریف کر دی، کچھ مثالیں ذکر کر دی، پھر اس کے بعد اس کی قسمیں بیان کر دی۔ پھر جمع ختم ہو جائے گا تو کوئی نئی چیز شروع ہو جائے گی، پھر اس کی تعریف، پھر اس کی قسمیں، وہ ختم، نئی چیز آ جائے گی۔ کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کی وضاحت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے: نمبر ایک تعریف، نمبر دو قسمیں۔ اب جمع کو بیان کرنا تھا تو جمع کی تعریف کیا ہے؟ المجموع، جمع کی تعریف کیا ہے؟ اسم دل علی آحاد، یہ تعریف آ گئی۔ جمع کسے بولتے ہیں؟ جمع کی تعریف یہ ہے، اچھا جی، جو دو سے زیادہ پر اس لیے دلالت کرے کہ اس کے واحد کے صیغے میں ایسی تبدیلی لائی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک یا دو کے بجائے دو سے زائد افراد پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ ہے جمع کی تعریف۔ السلام علیکم استاد جی۔ ہاں جی، استاد جی، جمع بھی پڑھ لیا تھا اور مثنیٰ تک ہم نے پڑھ لیا تھا اس میں۔ مثنیٰ تو پڑھ لیا نا، تو مثنیٰ کے بعد جمع ہی ہے نا۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ مثنیٰ میرے خیال میں ہم نے آخری سبق پڑھا تھا، یہ آخری سبق مثنیٰ مثنیٰ کا جی۔ مثنیٰ پڑھا تھا نا۔ اب اس کے بعد ہے فصل المجموع۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک۔ ملا آپ کو؟ جی جی صحیح، آپ مل گئے۔ مل گیا نا؟ ہاں دیکھیں۔ اچھا جی، جمع کسے بولتے ہیں؟ اسم، یہ جمع کی تعریف کریں۔ جمع وہ اسم ہے دل علی آحاد، جو افراد پر دلالت کرتا ہے۔ آحاد، احد کی جمع ہے نا، ایک پر نہیں، کئی افراد پر دال کرتا ہے، دو سے زیادہ افراد پر دال کرتا ہے۔ جمع مقصودۃ بحروف مفردہ، اچھا یہ جو دو سے زائد افراد پر جمع دلالت کر رہا ہے، وہ کیوں دلالت کر رہا ہے؟ بمقصودۃ بحروف مفردہ، دو سے زائد افراد پر دلالت کا قصد کیا گیا ہے اس کے مفرد کے حروف میں بتغیر ما، کچھ تبدیلی کر کے۔ مفرد تھا نا، اس مفرد میں کچھ تبدیلی کر دی، اس تبدیلی کی وجہ سے وہ دو سے زائد افراد پر ڈالتا ہے، جمع کے اوپر ڈالتا ہے۔ یہ ہو گیا جمع کی تعریف۔ کسے بولتے ہیں جمع؟ جس کے مفرد میں کچھ تبدیلی کی جائے اور اس انداز میں تبدیلی کی جائے جس کی وجہ سے وہ دو سے زائد افراد پر دلالت کرے، یہ ہے جمع۔ اس تبدیلی کی وجہ سے وہ دو سے زائد افراد پر ڈالتا ہے، جمع پر ڈالتا ہے۔
اچھا یہ تبدیلی جو ہے اما لفظیون یا لفظی طور پر ہوگی، معنی ظاہری طور پر ہوگی، نظر آ رہی ہوگی تبدیلی، جیسے مثال کے طور پر رجال فی رجلن، یہ رجل کی جمع ہے، رجل مفرد تھا، جب ہم نے اس مفرد سے جمع بنانا تھا تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کی جمع بنائی رجال، مفرد میں تبدیلی کی، کیا تبدیلی کی، ایک تو حرکات میں تبدیلی کی، لہذا اور ایک حرف کا اضافہ بھی کر دیا، رجولن میں را پر زبر تھی مفرد میں، رجالن میں را کے زیر آ گئی جمع میں، رجل مفرد میں جیم کے اوپر پیش تھی، رجال میں جیم کے اوپر زبر آ گئی، حرکات میں تبدیلی آئی ہے نہیں، اور رجل میں الف نہیں تھا، رجال جمع میں الف کا اضافہ بھی کر دیا، تو مفرد سے جب جمع بنایا تو اس میں کیا کیا ہم نے، مفرد سے جمع بناتے وقت کچھ تبدیلی کی، اور تبدیلی کیسے تبدیلی کی کہ جو تبدیلی نظر بھی آ رہی ہے ظاہری طور پر، اس کا نام ہے اما لفظی، یا تبدیلی لفظی طور پر ہوگی یعنی ظاہری طور پر ہوگی، نظر بھی آ رہی ہوگی، جیسے رجل، اس کی جمع رجال ہے، رجل مانا ایک آدمی، اور جب اس سے جمع بنایا مفرد میں تغیر کر کے تو رجال بن گیا، تو اس کا معنی کیا ہو گیا، بہت سے آدمی، سمجھے، او تقدیری، مفرد میں کیوں تبدیلی کریں گے ہم، تاکہ وہ کئی افراد پر دلالت کرے، اگر وہ تبدیلی نہیں کریں گے تو وہ تو پھر کئی افراد پر دلالت نہیں کرے گا، وہ تو پھر ایک ہی پر دلالت کرے گا، رجل مانا ایک آدمی، یہ مقصود عطف کا معنی آ گیا، ہم نے چونکہ ہمارا مقصود بہت سے افراد پر دلالت کرنا تھا، اس لیے ہم نے مفرد میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی تاکہ وہ بہت سے افراد پر دلالت کرے، تو رجل ان سے رجال، تو یا تو وہ تبدیلی نظر آ رہی ہوگی، مثال گزر چکی، او تقدیری، یا تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی، سمجھے، لیکن تبدیلی ہوگی، جب تبدیلی آ گئی وہ جمع بن گیا، سمجھے، جیسے کفلکن، اب فلک علی وزن اسن، فلک بولتے ہیں کشتی کو، ایک کشتی، اور فلک کی جو جمع ہے وہ بھی فلکن ہی ہے، بہت سی کشتیوں کو بولتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ مفرد میں تبدیلی کریں گے تو جمع بنے گا، تبدیلی نہیں کریں گے تو جمع نہیں بنے، یہاں تو کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، مفرد بھی فلک جمع بھی فلک، تو جواب کیا ہے، تبدیلی ہونا ضروری ہے، تبدیلی کا نظر آنا ضروری نہیں، تو یہ جو تبدیلی ہے یہ تقدیری طور پر ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے فرض کر لیا کہ جو فلک مفرد ہے ایک کشتی، وہ کس کے وزن پر ہے، قفلن کے وزن پر ہے، فلکن ایک تالے کو بولتے ہیں، اور جو فلک جمع ہے وہ اسدن کے وزن پر ہے، اسدن اسد کی جمع ہے، اسدن بہت سے شہروں کو بولتے ہیں اسدن، وہ بھی فلکن کے وزن کے اوپر ہے، سمجھ آئی یا نہیں آئی بات، تو یہ معنوی طور پر تقدیری طور پر تبدیلی آ رہی ہے، فرضی طور پر تبدیلی آ رہی ہے، ورنہ ظاہری طور پر تبدیلی نہیں آ رہی، تو کہنا ٹھیک ہو گیا کہ جمع کسے بولیں گے کہ جس کو مفرد میں تبدیلی کر کے بنایا جائے، اور کیوں بنایا جائے، تاکہ وہ بہت سے افراد پر دلالت کرے، سمجھ آئی یعنی، اور یہ تبدیلی کبھی نظر آ رہی ہوگی جیسے رجال میں، اور کبھی نظر نہیں آ رہی ہوگی جیسے فلکن میں، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جمع ہیں، تبدیلی بھی آئی ہے، فرق کیا ہے، ایک میں لفظی اور ظاہری طور پر، اور دوسری میں تقدیری اور فرضی طور پر، فلکن میں ہم نے فرض کر لی ہے تبدیلی، وجہ یہ ہے کہ ہمارا قاعدہ ٹوٹ رہا تھا کہ مفرد میں تبدیلی کر کے جمع بنے گا، فلکن میں تبدیلی ہو نہیں رہی، قاعدہ ٹوٹ رہا تھا، تو قاعدے کو بچانے کے لیے وہ تبدیلی
تقدیری طور پر فرض کر لی گئی تاکہ قاعدہ ضابطہ ڈوب جائے، ہمارا قاعدہ اور ضابطہ بچ جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 95%، 96% اگر ہمارا قاعدہ ٹھیک بن رہا ہے، کہیں دو چار جگہوں پہ جا کر اگر کہیں ٹوٹ بھی جاتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے یہ پھر کچھ اس میں تعویلیں کر لی جاتی ہے۔ اور تعویل یہ کہ فرض کر لیں گے تبدیلیاں، ٹھیک ہے، یہ تعویل آپ کے سامنے ہے۔ خیر بات ختم ہوگی۔ فقوم ورهط ونحوه وإن دل على آخر، یہ ایک شبے کا جواب ہے۔ شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جمع کی تعریف یہ ہے کہ مفرد ہو اور اس مفرد میں کچھ تبدیلی کر کے جمع بنا دی گئی ہو۔ اور کیوں بنائی گئی ہو جمع؟ تاکہ وہ بہت سے افراد پر ڈال کرے۔ اب یہ قوم رہتن قبیلے کو بولتے ہیں، اور اس قسم کی چند مثالیں ایسی ہیں، قوم بہت سارے افراد ہوں تو ایک قوم بنتی ہے، سمجھے، راہتن یہ بھی ایک گروہ، ایک جماعت جو بہت سے افراد پر مشتمل ہوتی ہے، یہ بھی تو جمع ہے، سمجھ جا رہی ہے؟ تو جمع پر ڈال کر رہی ہے، تو یہ کیا جمع نہیں ہے؟ تو اس کا جواب دے دیا کہ یہ جمع نہیں ہے۔ یہ کیوں جمع نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا مفرد ہی موجود نہیں ہے۔ اس کے معنی کو دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ یہ بہت سارے افراد پر دلالت کر رہا ہے، قوم کا لفظ، راست کا لفظ، لہذا یہ بھی جمع ہے۔ کہتے ہیں اس کو ہم جمع نہیں بول سکتے کیونکہ جمع کی تعریف اس پر صادق نہیں آ رہی۔ کیوں صادق نہیں آ رہی؟ جمع کی تعریف یہ تھی جس کا مفرد ہو اور اس مفرد میں کوئی تبدیلی کر کے جمع بنائی گئی ہو۔ تو قومن کو کیا مفرد ہے؟ کوئی مفرد ہی نہیں۔ رہتن کا مفرد کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ جب مفرد ہی نہیں ہے تو یہ جمع کیسے بن سکتا ہے؟ اس میں تو ضروری ہے مفرد بھی ہو جیسے رجلین، اور اس میں تبدیلی کر کے جمع بنائی گئی ہو جیسے رجال، چاہے وہ تقدیری ظاہری ہو یا تقدیری، لیکن اس کا مفرد تو ثابت ہی نہیں ہے قومن اور رہتن کا، تو یہ کیسے جمع بنی؟ کہتے ہیں یہ جمع نہیں ہے، اگرچہ وہ ان دل علی احاد، قوم کا لفظ اور راہ کا لفظ بہت سارے افراد پر ڈال کر رہا ہے، اس کے باوجود یہ جمع نہیں۔ افراد اس کے بہت سارے ہیں لیکن یہ جمع نہیں۔ کیوں؟ افراد پر ڈال کر رہا ہے لیکنہ لیس بجمع، اس کے باوجود یہ جمع نہیں ہے۔ کیوں جمع نہیں ہے؟ اذ لا مفرد لہ، اذ کے ذریعے دلیل دی جاتی ہے، اس دلیل کے لیے، اس تعلیلیہ، کیونکہ اس کا مفرد ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نحویوں کو دیکھیں گے، وہ قومن کا لفظ، رہتن کا لفظ، قسم کے جو الفاظ ہیں اس کو اس میں جمع تو بولیں گے، جمع نہیں بولیں گے، یا ملحق بالجمع، اس میں جمع کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ جمع نہیں کیونکہ اس کا مفرد ہی نہیں۔ تو جمع کے لیے ضروری ہے مفرد بھی ہو، اس مفرد میں تبدیلی بھی ہو، اور تبدیلی کر کے جمع بنے، اس کا تو مفرد ہی نہیں ہے، تو جمع کیسے ہے؟ لیکنہ لیس بجمع، اگرچہ بہت سے افراد پر ڈال کر رہے ہیں، جمع کیوں نہیں؟ اذ لا مفرد لہ، کیونکہ مفرد ہی نہیں ہے۔ بات ختم۔ جمع کی تعریف آ گئی جی، مثالیں بھی ایک دو آ گئی۔ جمع کو بیان کرنا تھا نا، دوسری چیز رہ گئی ہے، وہ کون سی؟ قسمیں۔ کسی بھی چیز کی وضاحت کے لیے دو چیزوں کی تعریف وہ گزر چکی، اب آگے قسمیں۔ ثم الجمع علی قسمین، پھر جمع کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مصحح، جس کو جمع سالم بھی بولتے ہیں اور مصحح بھی بولتے ہیں۔ دوسری قسم ہے مکسر۔ یہ جمع کی دو قسمیں ہیں۔ جمع مصحح اور جمع سالم کسے بولتے ہیں؟ کہ جس مفرد سے جمع بناتے وقت مفرد کا صیغہ بالکل صحیح رہے، یہ مصحح بن جائے گا۔ جب مفرد کا صیغہ سالم رہے، مفرد سے جمع بناتے وقت مفرد کا صیغہ ٹوٹے نہ، یعنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، صیغہ بالکل صحیح اور سالم رہے، تو اس کو جمع صحیح، مصحح اور سالم بھی بول دیتے ہیں۔ کسے؟
वहुव मा लम यतगय्यर बिनाउ वाहिदिही, वाहिद का वजन उसमें कोई तब्दीली ना आए, वो टूट फूट का शिकार ना हो, वो जमा सालिम है और मुसहह। जैसे मुस्लिमोन मुफरद है की जमा आ गई मुस्लिमोन। अब मुस्लिमोन में पहले मीम, फिर सीन, फिर लाम, फिर मीम। मुस्लिमोन में भी यही है। मुस्लिमोन मुफरद में मीम पे पेश, दूसरा साकिन, तीसरे पे जेर। मुस्लिमोन में भी ऐसा ही है। मुफरद के सीगे में कोई तब्दीली जमा बनाते वक्त नहीं आई, ये सालिम है और मुसहह है। और आपने याद रखना है, मैं पहले भी कई दफा जिक्र कर चुका, दूसरी किस्म हमेशा पहली किस्म का उल्ट होगी और जिद होगी। मारिफा किसे कहते हैं? जो मुअय्यन और खास पर दाल करे। और नकरा किसे बोलते हैं? जो मुअय्यन पर नहीं बल्कि गैर मुअय्यन पर दाल करे। ठीक है। मुअन्नस किसे बोलते हैं? जिसमें कोई तानीस की अलामत हो। मुज़क्कर किसे बोलेंगे? इसका उल्ट कर दे, जिसमें तानीस की कोई अलामत हो। मुअर्रब किसे बोलेंगे? जिसमें आमिल के बदलने से इराब बदलता रहे। मबनी दूसरी किस्म वो उल्ट होगी, आमिल के बदलने से जिसका इराब ना बदले बल्कि एक ही होगी। इसी तरह जब सालिम कहा, जिसके मुफरद के सीगे में जमा बनाते, मुफरद से जमा बनाते वक्त मुफरद के सीगे में कोई तब्दीली ना आए, वो सालिम। तो मुकस्सर किसे बोलेंगे? मुफरद से जमा बनाते वक्त वो मुफरद में तब्दीली आ जाए, मुफरद का सीगा टूट फूट का शिकार हो जाए, वो मुकस्सर बन जाएगा। मुकस्सर है ही कसर से, कसर के मतलब होता है टूट फूट। वहु मा यतगय्यरु बिनाउ वाहिदिही, वाहिद का वजन में जमा बनाते वक्त तगय्युर और तब्दीली आ जाए, वो मुकस्सर। समझे? तो जमा की दो किस्में भी आ गई, जमा मुसहह सालिम और जमा मुकस्सर। अब जो पहली किस्म थी जमा मुसहह और जमा सालिम, उसको बयान करना था, उसकी तारीफ तो गुजर चुकी है, अब उसकी किस्में बयान करें। क्योंकि तारीफ और किस्मों से चीज की वजाहत होती है। तारीफ जमा मुसहह की गुजर चुकी, मुफरद से जमा बनाते वक्त मुफरद के सीगे में कोई तब्दीली ना आए, वो सालिम और मुसहह था। तारीफ अब आगे किस्में। इस सालिम और मुसहह की दो किस्में हैं। मुज़क्कर, नंबर एक मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर सालिम किसे बोलते हैं? वहुव मा उल्हिक़ बि आखिरिही वाउन मज़मूमुन मा क़ब्लहा व नूनुन मफ़्तूहतुन। किसे बोलते हैं जमा मुज़क्कर सालिम? कि जिसके आखिर में हालत रफ़ी में वाओ, मज़मूमुन मा क़ब्लहा, जिसका बाक़बल मज़मूम हो और नून मफ़्तू लगा लिया जाए, वो जमा मुज़क्कर सालिम है। जैसे मुस्लिमोन की जमा सालिम क्या बनेगी? मुस्लिमून, हालत रफ़ी में वाओ, वाओ माक़बल मज़मूम और नून मफ़्तू मुस्लिमूना, ये जमा सालिम बन गया। औ या उन मकसूर मा क़ब्लहा, या माक़बल मकसूर व नून कज़ालिका, और ऐसा ही नून यानी नून मफ़्तू आखिर में लगा दिया जाए, और या माक़बल मकसूर जिसके आखिर में लगे, हालत रफ़ी और नस्बी, हालत नस्बी और जरी में, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा जमा मुज़क्कर सालिम। क्या तारीफ हो गई? जिसके आखिर में हालत रफ़ी में वाव माक़बल मज़मूम और नून मफ़्तू लगे, और हालत नस्बी और जरी में या माक़बल मकसूर और नून मफ़्तू लगे, मुस्लिमीना, वो क्या बन जाएगा? वो जमा मुज़क्कर सालिम बन जाएगा। अच्छा, मुफरद में वाव नून और या नून का क्यों इजाफा कर रहे हैं, क्यों जमा बना रहे हैं? इसका फायदा क्या है? क्योंकि लग़्व काम करने से तो मोमिन को रोक दिया गया है। जन्नतियों की क्या सिफत बयान की अल्लाह ताला ने? व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, जब लग़वियात और फजूल कामों से गुजरते हैं तो ये गुजर जाते हैं, फजूल कामों के पीछे नहीं पड़ते मोमिन। समझे? और मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, इस्लाम की खूबियों में से हुजूर फरमाते ये हैं कि फजूल कामों को बंदा छोड़ दे, फजूल कामों के पीछे ना। अब ये क्यों बनाते हैं मुफरद से जमा? वैसे ही फजूल? कहते हैं नहीं,
लियदुल्ल अला अन्न मअहु अक्सर मिन्हु, ये इसलिए बनाते हैं जमा, ताकि ये जमा, ये वाव नून और या नून दलालत करे किस बात पर, कि माहू इस मुफरद के साथ अक्सर मिन्हु, इस मुफरद जैसे और भी अफराद मौजूद है। मुस्लिमों जानी, मुस्लिम माना एक मुसलमान है, और जानी मुस्लिमों माना एक मुसलमान नहीं, और भी बहुत सारे इस तरह के मुसलमान मेरे पास आए, बहुत से मुसलमान हैं। तो जहां मकसूद ये होगा जमइयत तस्वीर के ऊपर दाल करना, तो वहां फिर वाव नून और या नून लगाएंगे। क्यों क्यों लगाएंगे? ताकि कसीर के ऊपर दाल करे, क्योंकि मकसूद कसीर पर दाल करना है। वाव नून या नून नहीं लगे तो कसीर के ऊपर दाल दे, इसलिए हम करें। वहां सही। अच्छा, ये जो जमा मुज़क्कर सालिम की तारीफ की है, ये सही के अंदर तारीफ की कि हालत रफ़ी में वाव माक़बल मज़मूम और नून मफ़तूह लगा दिया जाए, और हालत नस्बी और जरी में या माक़बल मकसूर और नून मफ़तूह, ये जमा मुज़क्कर सालिम सही की तारीफ। नहवी सही किसे कहते हैं? जिसके आखिर में हरफ इल्लत वाव अलिफ या ना हो, आखिर में, यही तारीफ बोलिए ना। सही के अंदर तो जमा मुज़क्कर सालिम ऐसे ही बने, यही तारीफ है। बाकी अम्मल मनकूसो, जो सीगा जो इसम सही नहीं है बल्कि मनकूस और नाकिस है। नाकिस किसे बोलते हैं? जिसके आखिर में हरफ इल्लत हो, समझे? उसमें क्या होगा? फतुहज़फु याउहु, उसमें सिर्फ दो काम नहीं करने होंगे जमा मुज़क्कर सालिम बनाते वक्त, कि आखिर में वाव या लगाओ और नून मफ़तूह लगा लो, ये दो काम नहीं, बल्कि उसमें तीन काम करने होंगे। जो वो तो सही में दो काम करते हैं। बाकी अम्मल मनकूसो, अगर वो इसम सही नहीं है जिससे हमने जमा सालिम बनानी है, तो फिर उसमें, बल्कि वो नाकिस है, तो फिर उसमें एक तीसरा काम भी करना हो। वो क्या? फतो हज़फ़ु या ओहो, उसमें या को भी हज़फ करना हो। अब मिसाल के तौर पर अल काज़ी, काजी के आखिर में या है या नहीं है? जब या है तो ये नाकिस हो गया, आखिर में हरफ इल्लत आ गया। अब अगर इससे जमा सालिम बनानी है तो क्या बनाएंगे? काज़ून। काजी इसमें फाइल का सीगा है ना, फैसला करने वाला, काज़ीयुन था असल में, तो काज़ीयून बन गया। तो या को क्यों गिराया? एक तो वाव लगाया, वाव माकुल मज़मूम काज़ीयुन, नून मफ्तूह भी दो काम, तीसरा काम ये करो या भी गिरा दो नाकिस में। वो क्यों गिराओ? क्योंकि उसूल कायदा लगा। कायदा क्या? काज़ियोन में या हरफे इल्लत है, आपने सर्फ में पढ़ लिया, हरफे इल्लत पर जम्मा सकील होता है, लिहाजा वो जम्मा नकल करके माकबल को दे दिया उसकी हरकत को गिराकर। काज़ियोन से ज़ात को जम्मा दे दिया, या माकबल मजमूम हो गया, या को वाव बना दिया, तो काज़ून इज्तिमाई साकिनैन आ गया, दो वाव आ गए, एक वाव को गिरा दिया, काज़ून बन गया। तो इस वजह से या गिरी, इज्तिमाई साकिनैन हो गया, या को गिरा दिया, वाव बना दिया, तो हज़फ या गिरिएगी। दाऊन असल में दाइयोन था, इसमें फाइल का सीगा था दाइयोन, आखिर में या आ गई, ये भी नाकिस बन गया, सही ना रहा। तो जब सालिम बनाएंगे तीन काम करेंगे, एक तो वाव लगाओ, दूसरा नून मफतूह लगाओ, तीसरा या गिराओ। क्योंकि यहाँ पर जम्मा सकील है, दाइयोन, जम्मा नकल करके माकबल को दे दिया, इज्तिमाई साकिनैन हुआ, या को गिरा दिया, तो दाऊन बन गया। ठीक है? मनकूस में तीन काम, वाव माकबल मजमूम, नून मफतूह भी, और साथ फतुहज़फु या मनकूस में या भी गिरेगी। ये तीन काम करने होंगे जमा नाकिस जमा सालिम बनाते वक्त। और इसी तरह वल मकसूरो, इसमें मकसूर जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो और वो सही ना हो, हरफ इल्लत आ गया आखिर में अलिफ, इसमें भी जमा सालिम बनाते वक्त, मुफरद से जमा सालिम की तरफ जाते वक्त तीन काम करने होंगे। एक तो वाव, दूसरा नून मफ्तूह, और तीसरा क्या? अलिफ को भी गिराना होगा। मकसूर है ना, अलिफ मकसूरा, वो कैसे?
युहज़फ़ु अलिफ़ु, इस अलिफ को भी गिराना होगा। वयब्क़ा मा क़ब्लहा मफ़्तूहन, और वाव से पहले फतह भी देना होगा। मिसाल से समझ में आएगा, जैसे अल मुस्तफ़ा, अल मुस्तफ़ा में आखिर में क्या है, अलिफ मकसूरा, मुस्तफ़ा, तो इसमें मकसूर बन गया, ये मकसूरा आया। अब जमा सालिम बनाओ, वाव नून लगाओ, तो क्या करो, इस अलिफ को गिराओगे, तीन काम, वाव भी लगाओ, नून भी लगाओ, अलिफ को गिरा दो। क्यों गिरा दो, मुस्तफ़ा था ना, अच्छा जी, मुस्तफ़ा था, तो वाव नून लगा तो मुस्तफ़ा ना हो गया, इज्तिमाई साकिनैन, पहला हरफ इल्लत अलिफ को गिरा दिया, तो क्या हो जाएगा, मुस्तफ़ा। सवाल पैदा होता है, वाव माक़बल मज़मूम चाहता है, तो वाव से पहले जम्मा देना चाहिए था, कहते यहाँ जम्मा ना देना, यहाँ वाव के माक़बल फतहा ही रखो। क्यों, ताकि ये फतहा दलालत करे कि यहाँ अलिफ गिरा हुआ है, क्योंकि फतह अलिफ के मुनासिब हरकत, अलिफ माक़बल मज़मूम होता है, अलिफ माक़बल मफ़तूह होता है। समझ आई है नहीं आई, अब आप देख लें, वल मकसूरो, क्या इसमें तीसरा काम क्या करना है, युहज़फ़ु अलिफ़ुहु, इसमें अलिफ गिरा देंगे, तीसरा काम वाव नून भी लगाएंगे, और जमा सलम की तरफ जाते वक्त अलिफ भी गिरा देंगे। वयब्क़ा मा क़ब्ल, एक तो अलिफ गिरेगा, और दूसरा वयब्क़ा मा क़ब्लहा मफ़्तूहन, अलिफ को जो गिराया है इस के माक़बल को मफ़तूह ही रखेंगे। हालांकि वो माक़बल मज़मूम को चाहता था, जम्मा नहीं देंगे, क्यों, एक नुक्ते की वजह से, बिला वजह नहीं करेंगे ऐसा, बिला वजह करें वो तो गलत हो जाता है, खिलाफे फसद, फसाहत हो जाता है, किसी वजह से करें तो वो खूबी बन जाता है। और वजह क्या है, वजह ये, लियदुल्ला अला अलिफिन महज़ूफ़तिन, ताकि ये जो अलिफ महज़ूफ किया है ये फतह उस अलिफ पर दलालत करे, इसलिए उस फतह को बाकी रखे। जैसे मुस्तफ़ा, असल में क्या था, मुस्तफ़ा, अल मुस्तफ़ा, जमा बनाया, वाव नून लगा, मुस्तफ़ा, इज्तिमाई साकिनैन, अलिफ हरफ इल्लत था पहले, उसको गिरा दिया, मुस्तफ़ा, वाव के माक़बल ज़म्मा नहीं दिया, ताकि ये फतह दलालत करे कि यहाँ अलिफ गिरा हुआ, इस वजह से बात खत्म हो गई। वयुख्तस्सु बिउलिल इल्मी, ये अगली बात आ गई, यहाँ बात खत्म हो गई। वयुख्तस्सु से एक उसूल और ज़ाब्ता बयान करना चाहते हैं अलग से, इसका माक़बल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इस इबारत का। वो ज़ाब्ता क्या है, वयुख्तस्सु जमा मुज़क्कर सालिम खास है किसके साथ, उलिल इल्मी, यानी उलिल अक्ल, ज़विल उक़ूल के साथ। ये जमा मुज़क्कर सालिम सिर्फ ज़विल उक़ूल की आएगी, गैर ज़विल उक़ूल की नहीं आएगी। किसकी आएगी जमा मुज़क्कर सालिम, ज़विल उक़ूल की आएगी, गैर ज़विल उक़ूल की नहीं आएगी। ठीक है, ये आ गया उसूल। व अम्मा क़ौलुहुम, ये जो उसूल बयान किया ये इन मिसालों में जाकर टूट जाता है। तो शुबा ये हुआ कि आपका उसूल ठीक नहीं है। हमारे पास चंद मिसालें मौजूद हैं जिसमें जमा मुज़क्कर सालिम आ रही है, वाव नून के साथ आ रही है, हालांकि वो इसम ज़विल उक़ूल में से नहीं, उसमें अक़ल मौजूद ही नहीं। आप कहते थे ज़विल उक़ूल के साथ खास है, उसके अलावा जमा मुज़क्कर सालिम आएगी नहीं। मालूम हुआ आपका उसूल और ज़ाब्ता ही ठीक नहीं है। आप खुद ही अपने रवैये पर गौर फरमा लीजिए, हम अगर अर्ज करेंगे तो फिर शिकायत होगी। उसूल ही आपने गलत बयान किया। ये साइल की तरफ से एक इश्काल था, समझे। तो इश्काल क्या हुआ, भाई अब देखो सिनोन है, ये सनतुन की जमा है, और सनतुन साल को बोलते हैं, तो साल में तो अकल मौजूद नहीं है, उसकी जमा सिनोन जमा मुज़क्कर सालिम वाव नून आ रही है।
اور غیر ذوی العقول مفرد کی جمع مذکر سالمات، آپ کہہ رہے تھے ذوی العقول کی آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے سنتن کے آخر میں تو تا ہے، وہ تو مذکر ہے ہی نہیں، وہ تو مؤنث ہے، تو مؤنث کی جمع جو ہے نا وہ جمع مذکر سالم آ رہی ہے، ایک تو مذکر نہیں اور دوسرا ذوی العقول نہیں، عجیب قاعدہ ٹوٹ گیا آپ کا اس سنون میں آ کر۔ اسی طرح ارضن زمین، یہ بھی مؤنث سماعی ہے اور یہ بھی ذوی العقول نہیں، زمین میں تو عقل موجود نہیں ہے، اس کی جمع ارضون آتی ہے، کیا آ رہی ہے، اور قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ اب دیکھو نا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم زمین میں کتنے سال ٹھہرے رہے، عدد سنین، حالت جری میں یا ماقل مقصور اور نون مفتوح، یعنی جو مذکر سالم قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئی ہے سنتن کی، اور ارزون بھی ایسے ہی ہے جو مذکر سالم، حالانکہ یہ ارزن ایک تو مذکر نہیں اور دوسرا ذوی العقول نہیں۔ صبون، اچھا جی، یہ صبتن کی جمع ہے صبون، یہ ایک جماعت کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مؤنث ہے تو مذکر ہی نہیں ہے، یہ ایک جماعت کو بولتے ہیں، سمجھے، تو ایک گروہ کو بولتے ہیں، تو یہ تو مذکر ہی نہیں ہے، اس کی جب مذکر سالم کیسے واو نون کے ساتھ آ گئی۔ اور اسی طریقے سے اگلی مثال کیا دی انہوں نے، قولون، یہ قولتن کی جمع ہے، یہ وہ جس لکڑی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے نا، بچے جو کھیلتے ہیں، ہمارے اردو میں جسے گلی ڈنڈا بولتے ہیں، یہ قولون اسے بولتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ بھی وہ گلی ڈنڈا، اس میں تو کوئی عقل نہیں ہے، قولتن میں مفرد ہے، غیر ذوی العقول ہے، اور اس کی جمع واو نون کے ساتھ آ رہی ہے۔ آپ کہتے تھے وہ جمع آ نہیں سکتی، غیر ذوی العقول کی جمع مذکر سالم واو نون یا نون والی نہیں آ سکتی، ہم نے ایک نہیں 4 5 مثالیں دے دی جہاں آپ کا یہ اصول ٹوٹ گیا کہ غیر ذوی العقول کی جمع بھی جمع مذکر سالم واو نون والی ہے، آپ کہتے تھے نہیں آ سکتی، اصول ہی غلط ہو گیا۔ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ ایک اصول یاد رکھنا، یہ میرے دادا بہت زیادہ بیان فرماتے تھے، ایک اصول کہنے لگے، ایک اصول یاد رکھنا، وہ اصول یہ ہے کہ ہاں، حضرت کے الفاظ یہ تھے کہ ایک اصول اور ایک قاعدے کے علاوہ کوئی اصول اور کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، صرف ایک اصول ہے جو کلیہ ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے، وہ نہیں ٹوٹتا، اس کے علاوہ ہر اصول ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کون سا ایک اصول ہے جو کلی ہے اور جو کبھی نہیں ٹوٹتا؟ وہ ایک اصول یہ ہے کہ کوئی اصول کلی نہیں، وہ یہی اصول کلی ہے کہ کوئی اصول کلی نہیں ہے، قاعدے اور اصول اکثر ہی ہوتے ہیں، کہیں کہیں جا کر ٹوٹ جاتے ہیں، اور جہاں خلاف اصول، یہاں آ کے قاعدہ ٹوٹ گیا، اس کو کیا کہہ دیا، فشاذن، یہ آ کے جواب دے دیا، یہ شاذ ہے، ان چند مثالوں میں اصول ٹوٹ جاتا ہے، باقی ان کے علاوہ 90 95% مسائل میں ہمارا وہی اصول چلتا ہے، اور اصول، اصل اصول یہی ہے کہ کوئی اصول کلی نہیں ہے، اصول ہمیشہ اکثر ہی ہوا کرتے ہیں، چند مثالوں میں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو ہم شاذ بولتے ہیں، ان مثالوں میں ٹھیک ہے ٹوٹ گیا، باقی سب جگہ پہ یہ اصول چلتا ہے، یہ جواب بھی آ گیا۔ اچھا جی، آگے وَأَمَّا قَوْلُهُمْ سِنُونَ وَأَرْضُ، اچھا یہ تو گزر گیا، وَيَجِبُ أَلَّا يَكُونَ أَفْعَلَ، وَيَجِبُ أَلَّا يَكُونَ أَفْعَلَ مُؤَنَّثُهُ فَعْلًا، اچھا یہ آگے ایک اور اصول بیان کرنے لگے ہیں، اصول یہ ہے کہ جب صفت کے صیغے کے اندر غیر صفت کے صیغے کے اندر جمع مذکر سالم بنانی ہو، وہ اس کا اصول تو گزر چکا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ
وہ ذوی العقول کی جمع مذکر سالم بنے گی، غیر ذوی العقول کی نہیں بنے گی، اور جہاں بنے گی جن چند مثالوں میں موجود ہے وہ شاذ ہے، وہ تو گزر چکا۔ لیکن اگر صفت کے صیغے سے ہم نے جمع مذکر سالم بنانا ہے تو اس کے لیے اصول یاد رکھنا، وہ یہ کہ وہ اللہ یہ صفت کے صیغے سے مراد یہی ہے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، اس میں مبالغہ، یہ صفت کے صیغے کہلاتے ہیں۔ ان کا اگر ہم نے جمع مذکر سالم بنانی ہے نا تو وہ اس کے لیے ضروری ہے اللہ یکون افعل مؤنثہ فعلا، وہ صفت کا صیغہ ایسے افعال کے وزن پر نہ ہو جس کی مؤنث فعلا آتی ہے، کیونکہ اگر وہ ایسے افعال کے وزن پر ہے صفت کا صیغہ جس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے تو اس کی جمع مذکر سالم واو نون کے ساتھ نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر جیسے احمر، سرخ ہونا ایک صفت ہے، ذات نہیں ہے، یہ صفت ہے، ٹھیک ہے نا، اور زیدن یہ ذات ہے، اس کی اور زید ذوی العقول بھی ہے، اس کی جمع سالم تو زیدون آ جائے گی جمع مذکر، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، وہ تو ذوی العقول ہے زیدون۔ لیکن اگر وہ صفت کا صیغہ ہے جیسے احمر اور افعال کے وزن پر ہے احمر، اس کی جمع مذکر سالم واو نون کے ساتھ نہیں آئے گی، جمع مذکر سالم آئے گی ہی نہیں۔ کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ اس کی مؤنث حمراء کے وزن پر آ رہی ہے، فعلا کے وزن پر۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ وہ صفت کا صیغہ جو افعل وزن پر ہو اور اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آ رہی ہو اس کی جمع مذکر سالم نہیں آئے گی، واو نون والی نہیں ہے۔ اب یہ احمر، اب آپ دیکھ لیں احمر کون سا صیغہ ہے؟ صفت کا صیغہ ہے، اور اس کی مؤنث حمراء فعلا کے وزن پر آ رہی ہے، لہذا اس کی جمع مذکر سالم احمرون کے وزن پر استعمال نہیں ہوگی، غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ صفت کا صیغہ ایسے فعلان کے وزن پر نہ ہو جس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آ رہی ہو۔ اگر وہ صفت کا صیغہ ایسے فعلان کے وزن پر ہے جس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آ رہی ہے تو اس کی بھی جمع مذکر سالم واو نون والی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسکران، اب سکران کیا وزن ہے؟ صفت کا صیغہ ہے، فعلان کے وزن پر ہے سکران۔ صفت کیسے؟ سکران بولتے ہیں نشے والے کو۔ اب نشے والا ہونا، نشے میں ہونا ایک صفت ہے، صفت کا صیغہ ہے، فعلان کے وزن پر ہے، اور اس کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ فعلان کی، سکران کی۔ سکرا فعلا کے وزن پر آتی ہے۔ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ وہ صفت کا صیغہ جو فعلان کے وزن پر ہے اور ایسے فعلان کے وزن پر ہے کہ جس کی مؤنث فعلا آتی ہے، جیسے یہ سکرا آ رہی ہے، اس کی بھی جمع مذکر سالم واو نون والی نہیں ہے گی، سکران کی سکران نون استعمال نہیں ہوتی، مثال ہی کوئی موجود۔ ولا فعیلا، اسی طرح تیسری یہ بھی شرط ہے کہ اگر صفت کا صیغہ فعیل، صفت مشبہ کا وزن ہے نا فعیل، ایسے فعیل صفت کے صیغے فعیل کے وزن پر ہو جو فعیل مفعول کے معنی میں ہے۔ صفت کا صیغہ کس وزن پر نہ ہو؟ ایسے فعیل کے وزن پر صفت کا صیغہ نہ ہو جو مفعول کے معنی میں استعمال ہو۔ اگر ہوگا اس کی جمع مذکر سالم بھی واو نون والی نہیں ہے۔ اب دیکھو فاعل جیسے جریح، جریح یہ فاعل وزن پر، کریم وزن پر ہے یعنی صفت مشبہ، لیکن یہ مفعول کے معنی میں۔ جریح کسے بولتے ہیں؟ مجروح، اس میں مفعول کے معنی میں جس کو کوئی زخم لگایا گیا ہو، جو زخمی ہو گیا ہو، مجروح۔ تو جریح مجروح کے معنی میں تو ہے، زخمی ہونا ایک صفت ہے، زخمی ہونا، اور مفعول کے معنی میں جس کو زخمی کیا گیا اس کو جریح بولتے ہیں۔ صفت مفعول کے وزن پر ہے اور فاعل کے وزن پر ہے اور مفعول کے معنی میں ہے
اس کی بھی جمع مذکر سالم واو نون والی نہیں ہے۔ چوتھا یہ ولا فعولن، اور وہ صفت کا صیغہ ایسے فعول کے وزن پر بھی نہ ہو جو فاعل کے معنی میں ہے، جیسے کا صبور، صبور کسے بولتے ہیں؟ بمعنی صابرن، صبر والے کو صبور بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ فعول وزن ہے اور فاعل ان کے وزن پہ، صابر کو بولتے ہیں صبور، صبر کرنے والا۔ تو صبر کرنا ایک صفت ہے یا نہیں؟ ہے صفت کا صیغہ فعول کے وزن، لیکن یہ فعول فاعل کے معنی میں ہے، اس کی جمع مذکر سالم واو نون کے، یعنی جمع مذکر سالم واو نون والی نہیں ہے۔ اگر ہم نے صفت کی صیغے کی جمع مذکر سالم واو نون والی بنانی ہے تو وہ ان چار جگہوں میں نہیں آ سکتی، ان چار کے علاوہ میں آئے گی، یہ پکا اصول یاد ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات، یہ اصول بھی ختم ہو گیا۔ جمع اگر وہ ایسے اسم کی بنانی ہے جس میں صفت والا پہلو نہیں ہے، صرف ذات والا پہلو ہے، جیسے زید، اس کی تو زیدون آ جائے گی کیونکہ وہ ذوی العقول ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لیکن اگر وہ اسم ایسا ہے جس میں صفت والا پہلو بھی ہے تو اس میں یہ چار شرطیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ چار جگہ یا ان چار شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی پائی جاتی ہے پھر اس کی اس میں جمع مذکر سالم واو نون والی نہیں آئے گی، بات ختم ہو گئی۔ آگے وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ بِالْإِضَافَةِ، یہ ایک اور اصول بیان کر رہے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ بِالْإِضَافَةِ، جمع مذکر سالم کی بات چل رہی تھی، کہتے جمع مذکر سالم کو اگر مضاف کیا جائے، کس کی طرف مضاف کیا جائے؟ اگر مضاف کیا جائے تو اصول یاد رکھنا ہے کہ اضافت کے وقت یہ جمع مذکر سالم کا جو نون ہے نا یہ گر جائے، جیسے مسلمون ہے نا، تو مضاف کرو مسلموں، مصر شہر کے مسلمان، اضافت کی وجہ سے نون گر جائے گا۔ مسلمون نہ مصر نہیں بولیں گے، مسلموں مصر بولیں گے، کیونکہ مسلموں مضاف ہے اور اضافت کی وجہ سے جو مذکر سالم کا نون گر جاتا ہے، یہ پکا اصول ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ جمع مذکر سالم ختم ہو گیا۔ تو جمع سالم کی دو قسمیں تھی، ایک مذکر سالم وہ گزر چکا جس کے آخر میں حالت رفیع میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہو، اور کیوں مفرد کے آخر میں واو نون واو ما قبل مضموم نون مفتوح کا اضافہ کرتے ہیں؟ تاکہ وہ دلالت کرے کہ میرے ساتھ اسی جنس مفرد کی جنس کے اور بھی بہت سارے افراد شریک، سمجھے؟ دوسری قسم ہے جمع صحیح یا جمع سالم کی، جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم کسے بولتے ہیں؟ وَهُوَ مَا أُلْحِقَ بِآخِرِهِ، جس کے آخر میں الف تا کا اضافہ ہو، جیسے مسلمتن ہے نا، مفرد کے اندر ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، مفرد کا صیغہ جمع میں جا کر بھی صحیح سالم رہے، اور اس کے آخر میں الف تا اگر لگی ہوئی ہے اور مؤنث سالم، واو نون یا یا نون لگی ہو تو جمع مذکر سالم بن جائے گا، جیسے مسلمتن کی جمع مسلماتن۔ اب میم سین نام کوئی وزن کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں آئی ہے کہ جمع مؤنث سالم بن جائے گا۔ وَالشَّرْطُ إِنْ كَانَ صِفَةً، یہ بات آ گئی کہنے لگے اگر کسی صفت کے صیغے کی جمع مؤنث سالم بنانی ہے نا، کسی ایسے اسم کی جس میں صفت والا معنی بھی پایا جا رہا ہے، تو اگر صفت کے صیغے کی جمع مؤنث سالم بنانی ہے تو اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ کیا شرط ہے؟ وَلَهُ مُذَكَّرٌ، ایک شرط تو یہ ہے کہ جس صفت کے صیغے کی ہم جمع مؤنث سالم بنانا چاہ رہے ہیں تو اس صفت کا ایک مذکر بھی ہونا ہے۔ ظاہر ہے جمع مؤنث سالم مؤنث کے صیغے کی بنے گی نا، تو اس مؤنث کا مذکر بھی ہونا چاہیے، اور ایسا مذکر ہونا چاہیے کہ جس کی جمع مذکر سالم آتی ہو، تبھی اس مذکر کی جو مؤنث ہے اس کی جمع مؤنث سالم آئے گی۔ اور اگر اس مؤنث کا جو مذکر آ رہا ہے اس کی جمع مذکر سالم نہیں آتی تو پھر اس مذکر کے مؤنث کی جمع مؤنث سالم بھی نہیں ہے۔ دیکھ لیں، وَشَرْطُهُ إِنْ كَانَ صِفَةً، اگر وہ صفت کا صیغہ ہے
جس کی ہم نے جمع مؤنث سالم بنانی ہے، تو جمع مؤنث سالم بنانے کی شرط یہ ہے کہ اس صفت کے صیغے کی ولا وہ مذکر، ایک مذکر بھی ہو، صفت کا کیا ہو، مذکر بھی ہو، اور کیسا مذکر ہو کہ ان یکون مذکر ہو، کہ اس مذکر کی قد جمع بالواو والنون، واو نون کے ساتھ جمع آتی ہو، جمع مذکر سالم آتی ہے، تبھی اس کے مؤنث کی جمع مؤنث سالم آئے گی، جیسے مسلمون، وَإِن كان، اب دیکھیں اب مسلماتن ہے، اس کی ہم جمع مؤنث سالم الف تا مسلماتن بنا سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مسلماتن کی مذکر موجود ہے، وہ کیا مسلمون، اور کیسے مذکر ہے کہ اس کی جمع مذکر سالم آتی ہے نا، مسلمون کی مسلمون آتی ہے نا، مسلماتن کی مسلماتن جمع مؤنث سالم آئے گی، کیونکہ مسلماتن صفت کا صیغہ ہے، کیوں صفت کا صیغہ ہے؟ اس کے فاعل کا صیغہ ہے، میں کیا کہا تھا، اگر وہ اسم ایسا ہو جو صفت کا صیغہ ہو تو اس کی جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے شرط یہ کہ اس کا مذکر بھی ہو، تو مسلمتون کا مذکر ہے مسلمون، ایک تو مذکر ہو، دوسرا اس مذکر کی جمع مذکر سالم آتی ہو واو نون والی، تو اس کے مذکر مسلمون کی جمع مذکر سالم مسلمون آتی ہے، تو اس مسلماتن کی بھی مسلماتن بنے گی، ٹھیک ہے، وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مُذَكَّرٌ، ہاں اگر پہلی شرط نہ پائی جاتی ہو کہ اس صفت کے صیغے کی مذکر ہی نہیں ہے، تو پھر کیا جو مؤنث سالم نہیں بنا سکتے؟ کہتے نہیں، پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ یکون مؤنثا مجردا عن التاء، کہ پھر اگر وہ صفت کا صیغہ مؤنث، اس کے ہم نے جو مؤنث سالم بنانی ہے، تو اس کے لیے جو مؤنث سالم بنانے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مؤنث تا سے خالی نہ ہو، تا سے کیا نہ ہو، خالی نہ ہو، جیسے حائض اور حامل، ان کی جمع حائضات اور حاملات نہیں آئے گی، کیوں؟ لفقدان الشرط، کیونکہ اس میں شرط نہیں پائے گی، شرط کیا تھی؟ اب حائض یہ مؤنث ہے، ظاہر ہے عورتوں کو ہوتا ہے، حاملہ بھی عورتیں ہی ہوتی ہے، تو ہے مؤنث، لیکن آخر اس کی مذکر موجود ہی نہیں ہے، تو پھر شرط کیا تھی کہ یہ جو مؤنث ہے اس کی جو مؤنث سالم بناتی تھی، شرط یہ ہے جس مؤنث کی مذکر نہ ہو اس کی شرط یہ تھی کہ وہ مؤنث تا والی ہو، تو حائض اور حامل کی تو تا نہیں ہے، لہذا اس کی پھر جو مؤنث سالم حائضات اور حاملات نہیں آئے گی، سمجھ آئی یا نہیں آئی بات جی؟ اس کی جمع حائضات اور حاملات، وَإِن كَانَ اسْمًا، یہ تو اس صورت کے اندر تفصیل تھی جب اسم جو ہے وہ اس میں صفت والا معنی بھی ہو، اور اگر اسم جس کی ہم نے مؤنث بنانی ہے اس میں صفت والا پہلو نہ ہو، بلکہ غیر صفت، وہ ذات پر دلالت کرے، صفت والا پہلو ہی نہ ہو، تو اس میں پھر جمع بالالف والتاء بلا شرط، تو اس میں کوئی شرط نہیں، اس میں بغیر کسی شرط کے ہر وہ اسم جو مؤنث ہے اور اس میں صفت والا پہلو نہیں ہے بلکہ ذات والا پہلو موجود ہے، تو اس کی آنکھیں بند کر کے اس کی جمع الف تا کے ساتھ یعنی جو مؤنث سالم لائی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے کوئی شرط نہیں، بلا شرط، جیسے ہندن نام ہے، اب آپ دیکھ لو، اب ہندن جب نام ہے تو اس کی جو مؤنث سالم بن سکتی ہے، سمجھے؟ ہندات، بہت ساری ہندا آئیں، طلحہ تو نام ہے، اس میں تو صفت والا پہلو نہیں، تو نام ہے شخصیت کا، اس کی اگر آپ نے جمع بنانی ہے تو طلحات بنا لیں، آنکھیں بند کر کے بنا لیں، تو اگر یہ مؤنث میں صفت والا پہلو نہیں ہے، وہ صرف ذات کے اوپر ڈال کر رہی ہے، تو پھر بغیر کسی شرط کے اس کی جمع مؤنث سالم بنائی جا سکتی ہے، یہ بات ختم۔ جی امید ہے کہ آج کا سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، جی آیا یا نہیں آیا؟ کلیئر ہوا یا اوپر سے گزر گیا؟ نہیں آ گیا استاد جی۔ اس کو میرے خیال میں سبق تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے،
اس کو جی تھوڑا اچھے طریقے سے آپ دیکھ لیں تو پھر یہی کر لیں. پھر دوسرا اگر میں نے کیا تو پھر آپ کی سمجھ مشکل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ پیر سے پھر ہم ایسا کریں گے تھوڑا تھوڑا دونوں کا کر لیا کریں گے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. چل اس کو اچھے طریقے سے هذا هو المرام والله اعلم.